بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ریاض عوامی نمائندہ آج ملک ممتاز چیئرمین رولر ہرنولی کے ڈیرے پر موجود ہیں اور انہوں نے عوامی نمائندے کو آج خصوصی ٹائم دیا اور ان کے ہم مشکور ہیں۔ اور آج ہمارا پہلا سوال ملک ممتاز صاحب سے یہ ہے کہ ملک صاحب، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت محنت کی، اتنی محنت کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملک ریاض اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ آئے، اور یہ خوش آمد کی بات نہیں، واقعی ملک ریاض نے ہر پہلو پہ، ہر جگہ پہ کم از کم ہرنولی رولر اربن اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اور رہا سوال کا مسئلہ، تو پی ٹی آئی کو میں نے جوائن کیا تھا ساؤتھ کوریا میں، وہاں سے میں 2010 میں واپس آیا اور 2013 میں میں نے الیکشن جیت کر پاکستان کی ضلع میاں والی کی مدر باڈی میں جوائنٹ سیکرٹری بنا، اور اس کے بعد 2015 کا جب بلدیاتی الیکشن آیا تو مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ کیونکہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سمجھا گیا کہ یہ الیکشن ون نہیں کر سکتا، اس لیے میرے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا۔ لیکن میں آزاد الیکشن، الحمدللہ غریب لوگ میرے ساتھ تھے اور دوستوں کی مدد سے میں نے الیکشن جیتا۔ ملک صاحب، آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا اور اس کے بعد آپ ڈرحال گروپ میں چلے گئے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی، جب میں الیکشن جیتا تو میرے پاس میری جماعت کا کوئی نمائندہ صرف مبارکباد کے لیے بھی نہیں پہنچا تھا، اور نون لیگ کے جتنے سینئر کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار تھے، وہ سب میرے پاس بار بار آتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ میرا یہ فائنل ہو گیا تھا کہ جو بھی چیئرمین بنا نون لیگ میں، آپ اس کے ساتھ وائس چیئرمین ہوں گے۔ تو جب الیکشن سے چند دن پہلے مخصوص نشستوں کا الیکشن ہونا تھا، اس پہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے وائس چیئرمین کی سیٹ سے بھی دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ڈائریکٹ اپنے لیڈر عمران خان کو میسج کیا تھا کہ میرے ساتھ 3 لوگ ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہار جائے گی، اس لیے میں ہارتا نہیں دیکھ سکتا، تو میں نے میسج کی ہے۔ تو خان صاحب کے حکم پر سردار محمد سبطین خان میرے پاس آئے اور ان کے ساتھ بات ہوئی، اور اس کے بعد مطلب ہم چلے گئے بنی گالا۔ وہاں پہ عمران خان نے عاصم جوڑا اور میرا اعلان کیا تھا، جس میں سردار محمد سبطین خان، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، ڈاکٹر ثاقب، جہانگیر ترین، نعیم الحق، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت دے، وہ موجود تھے۔ ان کے سامنے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ عاصم چیئرمین ہوگا اور ممتاز وائس چیئرمین ہوگا۔ پھر آ کے ہم نے پی ٹی آئی میں شہزاد ہوٹل میں ایک تقریب تھی، اس میں آ کے غیر مشروط طور پر جوائننگ کی۔ تو اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلتا، یہ سارا جتنا معاملہ تھا اس میں امجد علی خان کو علم نہیں تھا۔ ٹکٹ پھر بھی ہمیں نہ ملا، جب نہ ملا تو اس کے بعد دل برداشت ہو گئے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کو ٹکٹ نہ ملا، آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، آپ وہ الیکشن جیت گئے، آپ نے جیت کر نون لیگ جوائن کر لی۔ میں الیکشن جیتا، پی ٹی آئی میں گیا، میری مخصوص نشستوں کے جو ہمارے ووٹ تھے وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے بھی ہمیں مایوس کیا تو ہم الیکشن لڑے،
خود لڑے، کسی کے ساتھ نہیں ملے. بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے پیسے لے لیے، انہوں نے یہ کر دیا. تو میں اس بات کو یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میں الیکشن نہ لڑتا تو یہ بہتان ساری زندگی میرے اوپر ہوتا. اس لیے میں نے الیکشن لڑا اور میں اس پہ بالکل مطمئن ہوں. آپ نے ملک صاحب گل حمید روکھڑی نون لیگ کو کیوں جوائن کیا جب آپ نے اتنی محنت تھی یہ تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جوائن نہیں کیا میں تو، اس کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہوں ڈسٹرکٹ کا. میں اس الیکشن کے کے بعد کی بعد بات کر رہا ہوں سر. اس کے بعد میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں نے جوائن نہیں کیا. وہ صرف سیاست ہے، کبھی کہیں چلا جانا کبھی کہیں چلا جانا. دیکھو ہمارے علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، تو ان کی حکومت تھی، ان کا ساتھ دینے کا ہم نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ملک صاحب آپ نے اس لیے نون لیگ جوائن کی تھی کہ آپ حلقے کے کاموں کے لیے، فنڈ کے لیے آپ نے جوائن کی تھی کہ میں آپ فنڈ لے لوں اور علاقے کے کام کروا سکوں. بالکل. ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جوائن کی نہیں تھی. اس کے بعد 3 گروپ بیٹھتے تھے، ایک متی اللہ گروپ، ایک پی ٹی آئی اور ایک بینچوں پہ بیٹھتے تھے نون لیگ کے. ہم نے ان کے ساتھ ہر بل میں تعاون کیا ہے، جو بھی بل پاس کرتے تھے ہم نے تعاون کیا ہے نون لیگ کے ساتھ، اس لیے کہ علاقہ میں ترقی ہو. اور کسی غلط بل کے اوپر بھی تعاون نہیں کیا. یہ اس حد تک ہم. اچھا ملک صاحب آپ نے پھر ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ اس کے چھوڑنے کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھو میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں تھا. دل برداشت ہو میں گئی. گل حمید خان روکڑی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات میں اس کو بتائیں تھوڑا سا. گل حمید خان روکڑی کے ساتھ ہم گئے ہی نہیں تھے. صرف ہم نے ان کے ساتھ اتنا اتحاد کیا ہے، جو ہمارا گروپ تھا، پینل تھا ملک متی اللہ اور میرا، ہم ان کے ساتھ جو بھی کوئی بل تھا پی ٹی آئی اس سے واک آؤٹ کرتی تھی تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بل اچھا ملک پاس صاحب کرواتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھیک ہے جی کام کروایا، کام کے لیے آپ نے قربانیاں دیں. آپ نے جب نون لیگ سے علیحدہ ہو گئے گل حمید خان روکڑی صاحب سے، تو پھر آپ نے پی ٹی آئی خود جوائن کی یا کوئی اعلیٰ قیادت کا آپ کو آرڈر ملا تھا؟ نہیں، کسی اعلیٰ قیادت کا آرڈر نہیں، کیونکہ ہمارے اندر جراثیم پی ٹی آئی کے ہی تھے، جنون پی ٹی آئی والا تھا. جب جنرل الیکشن آیا تو میرے دوستوں نے، کافی دوستوں نے جو ہمارے پی ٹی آئی کے ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یار آپ ایسا کریں، اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کو چھوڑیں، آپ جنرل الیکشن میں نا آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں. ملک صاحب کیا آپ نیکسٹ ٹائم جو بلدیاتی الیکشن آئے گا آپ اس چیئرمینی تک ہی محدود رہیں گے، یا آپ کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. انشاءاللہ ہم پارٹی کے ہر فیصلے کا قدر کریں گے، اور مجھے یقین ہے میرا ورک، میری محنت اور میری جتنی سٹرگل ہے حلقہ کے لیے، عوام کے ساتھ میں بالکل جڑا ہوا ہوں. وہ دن نہیں ہے کہ جس دن میں کسی کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں نہ گیا ہوں، کسی کی صلح نہ کروائی ہو، کسی کے ساتھ، مطلب کہنا کہ عوام کے ساتھ ہم اس دن سے ابھی تک رابطے میں ہیں. ملک صاحب آپ کی بہت محنت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ صلح بھی کافی کروا رہے ہیں. اب ایک بڑا دلچسپ سوال میں سر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو وائس چیئرمین ہیں ملک حمید اسد، وہ کہیں بھی میں نے آپ کے پاس ساتھ نہیں دیکھے. کہیں بھی دعوت ہوئی، کہیں بھی کھانے کا پروگرام ہوا، چائے کا، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ملک محبوب بھی ہوتے ہیں، ملک ہاشم صاحب بھی ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے وائس چیئرمین ہیں. آپ نے ان کو کبھی بھی کسی میٹنگ میں، کسی چائے پہ، کسی کھانے پہ نہیں بلایا. جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور ملک حمید کا کوئی تضاد نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے. ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن تھا. دیکھیں وہ نون لیگ کا حصہ بن گئے، میں پی ٹی آئی کا، اور میں اس طرح میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں گھسیٹ کر لے آؤں یا وہ مجھے گھسیٹ کر لے جائے. یہ ہر آدمی کا اپنا دل کی بات ہوتی ہے. باقی ہمارے دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کٹھے، میں جب بھی اسڑا والا پہ جاتا ہوں ہم فاتح خانی کٹھی پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. بلدیاتی الیکشن کے لیے مشاورت بھی ہوتی ہے ہماری.
ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ملک صاحب آخری سوال آپ سے, آپ نیکسٹ ٹائم کیا آپ رولر کا الیکشن لڑیں گے یونین کونسل کا چیئرمین کا, یا تحصیل ناظم, یا کوئی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی آپ کا خیال ہے؟ نہیں, میرا خیال صرف اپنے رورل کے لیے. اور اگر پارٹی نے مجھے کوئی کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا یا آپ تحصیل کے لیے لڑیں, تو بالکل میں لڑوں گا اگر پارٹی نے مشاورت سے کہا. اچھا آخری ملک صاحب میرا آخری سوال ہے کہ سردار سبطین خان کے بارے میں لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے, اس کے بارے میں تھوڑا سا سر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب سردار محمد سبطین خان کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ نیب کے نیب کا وہ مسئلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ضمانت پہ تھے. اب اسی کیس کا فیصلہ ہونا ہے. کوئی بھی مقدمہ ہے, اس کی ضمانت ہوتی ہے تو مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا, اس کا پیچھے ہوتا ہے جب تک وہ اس کا حکم نہیں ہوتا کہ یہ بری ہو گئے ہیں یا سزا ہو گئے ہیں. تو وہ حکم ہے, انشاءاللہ مطمئن ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ صاف. یہ جی میرے ساتھ ملک ممتاز اسد تھے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سردار سبطین خان انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے. نیب کے جو بھی الزامات ہیں ان کا وہ سامنا خوب احسن طریقے سے کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے. محمد ریاض عوامی نمائندہ